گلستان کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں دھند کی چادر ہر موسم میں زمین کو ڈھانپے رہتی تھی، ایک پرانی کوٹھی شبنم ولا اپنی خاموشی میں 100 سال کے راز سمیٹے کھڑی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کی زبانی اس جگہ کی کہانیاں سن کر ہر نسل کے بچوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت کی روح رات کے اندھیروں میں جگمگاتی چادروں کے ساتھ گھومتی ہے، جو نہ صرف خزانے کی محافظ ہے بلکہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو اس کی سرزمین پر ناپاک قدم رکھیں۔ مگر اس راز کی حقیقت کوئی نہ جان سکا تھا، یہاں تک کہ ایک دن ایک نوجوان لڑکی زارا، جو اپنی فوت ہو چکی دادی کی بکھری یادیں اکٹھا کرنے اس گاؤں میں آئی۔ اس نے بھی اس کوٹھی کے دروازے پر دستک دی۔ زارا کے قدم اس کوٹھی تک کیوں پہنچے؟ اس کی دادی، جو کبھی خود اس گاؤں میں رہتی تھیں، انہوں نے اپنی آخری سانسوں تک شبنم ولا کے قصے سنائے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کوٹھی میں ایک ایسا راز دفن ہے جو صرف دل کے صاف لوگوں کو ملتا ہے۔ زارا نے دروازے کے پاس جھاڑیوں کے پیچھے چھپی پتھر کی تختی دیکھی، جس پر لکھا تھا، جو چیز تمہاری نہیں، اس کی تلاش میں اپنی جان مت گنواؤ۔ مگر ان الفاظ نے اس کے ارادوں کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے سامنے ایک لمبا تاریک راستہ تھا، جس کی ہوا میں دھول کے ذرات سورج کی کرنوں سے لڑ رہے تھے، جیسے زمانے نے یہاں وقت کو روک دیا ہو۔ کوٹھی کے اندر کی ہوا میں ایک خنکی تھی جس نے زارا کے بازوؤں پر رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دیواروں پر جگہ جگہ مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر پڑی کتابیں اور ٹوٹے ہوئے شیشے زمانے کی دھول میں دفن تھے۔ اچانک اسے ایک کھنکھناتی ہوئی آواز سنائی دی، جو دیواروں سے ٹکراتی ہوئی اس کے کانوں تک پہنچی۔ جو یہاں آیا وہ کبھی زندہ نہیں گیا۔ زارا نے گہری سانس لی اور ایک کمرے کی طرف بڑھی، جہاں ایک پرانی الماری کے نیچے سے اسے ایک چمڑے کی جلد والی ڈائری ملی۔ ڈائری کے صفحات پیلے پڑ چکے تھے، مگر آخری صفحے پر لکھا گیا جملہ واضح تھا، خزانہ درخت کے نیچے ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے 3 راز حل کرنے ہوں گے۔ ڈائری کے ساتھ ایک پرانا نقشہ بھی تھا، جس پر سرخ سیاہی سے بنی علامتیں کسی بھولی ہوئی زبان کی کہانی سناتی تھیں۔ پہلا راز ایک پہیلی کی شکل میں مرکزی ہال کی دیوار پر کندہ تھا، میں ہوا سے بھی ہلکا ہوں مگر بادلوں کو چیرتا ہوں، میں نہ دکھائی دیتا ہوں مگر ہر چیز میں ہوں۔ زارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں دھوپ کی کرنیں پانی کے قطرے پر پڑ کر جگمگا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، روشنی! یہ کہتے ہی دیوار کا ایک حصہ کھسکا اور ایک تاریک سرنگ کا منہ کھلا۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھنڈی سانس اس کی گردن کو چھو رہی ہو۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس نے چٹانوں پر بنے عجیب نقوش دیکھے، جو کسی پرانی تہذیب کے راز چھپائے تھے۔ سرنگ کے اختتام پر زارا کو چاند کی روشنی نظر آئی، جو پتھروں کی جگمگاتی ہوئی قطار پر پڑ رہی تھی۔ یہ قطار
اسے کوٹھی کے پیچھے موجود ایک ویران باغ میں لے گئی، جہاں ایک بوسیدہ فوارے کے پاس ایک لوہے کا ڈبہ دبا تھا۔ ڈبے میں سے ایک اور نقشہ نکلا جس پر 3 درختوں کے نشان تھے۔ زارا نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی آم کا درخت ہے جہاں اس کی دادی بچپن میں کھیلتی تھیں۔ درخت کی جڑیں کھودتے ہوئے زمین ہلنے لگی اور ایک گہری آواز گونجی، خزانہ تمہارا نہیں۔ مگر زارا نے ڈٹ کر کام جاری رکھا۔ جڑوں کے نیچے سے ایک لوہے کی صندوقچی برآمد ہوئی جس میں ایک پرانا سکہ اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، خزانہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ یہ سکہ نہیں بلکہ تمہاری ہمت اور دانش ہے جو تمہاری میراث ہے۔ اسی لمحے کوٹھی کی ہوا میں ایک میٹھی خوشبو پھیل گئی اور ایک دھندلی سی شکل والی بوڑھی عورت کی روح سامنے نمودار ہوئی۔ وہ مسکرائی اور ہوا میں تخلیل ہو گئی۔ زارا کو سمجھ آیا کہ خزانے کی تلاش کا سفر ہی اصل دولت تھی۔ اس نے صندوقچی گاؤں والوں کو دے دی، جنہوں نے شبنم ولا کو ایک لائبریری میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی جب بچے وہاں کہانیاں پڑھتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں، دیکھو، خزانہ ہمیشہ زمین میں نہیں ہوتا، کبھی وہ ہمارے اندر بھی چھپا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رات کے وقت لائبریری کی کھڑکیوں سے ایک پرانی لوری کی آواز سنائی دیتی ہے، جیسے کوئی خوشی سے گا رہا ہو۔